کلام خدا میں سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ ہم سیکھ رہے ہیں شاووت کو، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا انگلش میں جو ٹرانسلیٹ کیا گیا فیسٹ آف دا ویکس ہے. اسے نئے عہد نامے کے اندر جو ان سے پینتیکوست کے لفظ سے جو ہے پکارا گیا ہے، اور یہ اردو میں ہفتوں کی عید کہلاتا ہے. کلام خدا کے اندر آج ہم اس کی چوتھی قسط کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ پینتیکوست کا لفظ جو ہے یہ محض 3 مرتبہ کلام خدا کے اندر آیا ہے. پیدائش سے لے کر اعمال کی کتاب کے شروع ہونے سے پہلے تک پینتیکوست کا لفظ نہیں ہے. اعمال کی کتاب میں پہلی مرتبہ جو ان سے دوسرے باب کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے. کل 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اعمال کی کتاب اور 1 مرتبہ پہلا کرنتھیوں 15 باب کے اندر پینتیکوست کا لفظ آپ کو ملے گا. خدائے قدوس کی یہ جو عید ہے شاووت، عبرانی زبان میں، اردو میں ہفتوں کی عید، انگلش میں فیسٹ آف دا ویکس. پینتیکوست اسے ہم نے دیکھا کہ یہ اس کے لفظی معنی 50واں دن ہے، اور جب 50ویں دن کو آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ کو یہ عید فصح کی طرف لے جاتا ہے. اور عید فصح کا جو دوسرا دن ہے جو کہ 15 نسیان جو کہ بے خمیری روٹی کی عید ہے، اس کے اگلے دن سے جو ان سے گنتی سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ جو 7 ہفتے آپ مکمل کرتے ہیں جو 50واں دن ہے یہ پینتیکوست جو ہے کہلاتا ہے. ہم نے دیکھا یہ کیوں جو ان سے شامل کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ پینتیکوست کے اوپر روح القدس کا نزول ہے. ہم نے اس نزول کو دیکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں جو ان سے شاگرد اس جگہ پہ اکٹھے ہیں. حالانکہ اعمال کی کتاب میں آ رہا ہے کہ وہ عید پینتیکوست کے لیے اکٹھے تھے، جبکہ پینتیکوست کا لفظ جو ان سے اس سے پہلے موجود نہیں ہے. تو یہ شاووت کی عید ہے، ہفتوں کی عید ہے، فیسٹ آف دا ویکس ہے جس پر وہ اکٹھے ہیں. 50واں دن ہے، اور محض 50ویں دن کی وجہ سے اس کو پینتیکوست کہا گیا ہے. یہ شاووت کی عید ہے. اور شاووت کو پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ریزن ہے کہ روح القدس کا نزول ہوا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نزول اس لیے ہوا ہے کیونکہ پہلی شاووت کے اوپر جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلتی ہے، اور وہ 50واں دن ہے مصر کی غلامی سے نکلے عید فصح کے بعد، جب بے خمیری روٹی 15 نسیان کو ہے، اگلے دن سے 50واں دن جب بنتا ہے، تو وہاں پہ خدائے قدوس جو ہے پہاڑ پر جلوہ گر ہوتے ہیں، بنی آدم سے روبرو ہم کلام ہوتے ہیں. پہلی مرتبہ اتنی بڑی بنی آدم جو لشکر ہے، جو بنی اسرائیل جس میں 6 لاکھ صرف مرد ہیں، عورتوں اور بچوں کی تعداد نہیں ہے شامل اس 6 لاکھ میں، اور ان کے ساتھ جو ان سے ایک مکسڈ ملٹیٹیوڈ ہے، یعنی غیر قوموں کے لوگ بھی شامل ہیں. اور ان سے اتنے بڑے امبوز سے، اتنی بڑے کلیسیا سے پہلی مرتبہ جو ہے خدائے قدوس روبرو کلام کرتے ہیں، اور اپنا آئین اور اپنی شریعت 10 احکام جو ہے ان کو دیتے ہیں، اور بنی اسرائیل اقرار کرتی ہے. اور سب لوگ جو ہے 3 مرتبہ ہم نے دیکھا موشے خدائے قدوس ہم کلام ہونے سے پہلے 3 مرتبہ موشے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدائے قدوس نے جو ہے مجھے کہی ہیں تم تک پہنچا دوں. تو بنی اسرائیل یک زبان ہو کر کہتی ہے کہ جو کچھ خدا فرمائیں گے ہم جو ہے ان کی مانیں گے. ہم نے دیکھا کہ یہ جو عہد ہے یہ وہ بندھن ہے جو کہ خدا اور ان کی قوم کے درمیان بندھتا ہے. اور اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ کتوبہ کے نام سے جو ان سے جو شادیاں ہیں، جو نکاح نام ہے، یہ جو ان سے کتوبہ عبرانی زبان میں کہلاتا ہے. انگلش میں اسے میرج سرٹیفکیٹ کہہ دیا جاتا ہے، اردو میں نکاح نامہ کہہ دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس نکاح نامے کے اندر جو ان سے تحریر ہے، اور تحریر جو ان سی ہے
کس کے لیے ہے؟ دلہن کے لیے تحریر ہے. اور دلہا کہتے ہیں کہ اگر تو میری ان باتوں پر چلے گی تو میں تیرا رہبر، تیرا رہنما، تیرا خدا ٹھہروں گا. ہم نے دیکھا کہ آج یہ جو میرج سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اندر کسی بھی طور پر جو ان سے وہ دلہا کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی ہوتی سوائے پرٹیکولرز کے نام کے، گواہوں کے، جبکہ جو اصل کتب ہے اس کے اندر جو ان سے جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا بنی اسرائیل کے لیے، اس کے اندر 10 احکام جو ہے تحریر کیے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب بنی اسرائیل نکلتی ہے مصر کی غلامی سے تو وہ 6 لاکھ مرد ہیں، ان کے ساتھ غیر قوم شامل ہیں. اس کو ہم دیکھنے کے لیے جو ہے یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ جب پہلی بار خدا قدوس عہد باندھ رہے ہیں اپنی کلیسیا سے، انہیں اپنا لوگ ٹھہرا رہے ہیں، انہیں دوسری اقوام سے علیحدہ کر رہے ہیں، تو اس کلیسیا کے اندر غیر قومیں بھی شامل ہیں. آئیں خروج کی کتاب 12ویں باب میں چلیں اور 37 اور 38ویں آیت کو دیکھیں. جب آپ خروج کی کتاب 12ویں باب کی 37 اور 38ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں فرماتا ہے، اور بنی اسرائیل نے رمیس سے سکات تک پیدل سفر کیا اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے. تو 37ویں آیت آپ کو بتا رہی ہے خروج 12ویں باب کی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے ہیں تو جو بال بچوں کو چھوڑ کر جو مردوں کی تعداد ہے وہ 6 لاکھ بیان کی گئی ہے. 38 آیت بیان کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جھلی گروہ بھی گئی اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چپائے ان کے ساتھ تھے. تو یہ جو ملی جھلی گروہ ہے یہ غیر اقوام ہے جو ان کے ساتھ جو انسی ہے وہ چلی ہے. اور ہم نے پچھلا دیکھا کہ غیر اقوام جو انسی ہیں کیونکہ مصر جو ان سے اس وقت میں اس دور میں ایک بڑی قوم شمار ہوتا تھا جہاں پہ کاروبار کی ریل پیل تھی اور غیر قوم وہاں پہ آتی تھیں اور وہاں پہ اپنی جو گزر بسر ہے جو جس طرح آج مائگریشن ہوتی ہے اس وقت بھی جو ہے مائگریشن یہ تھی. اب یہ جو ان سے ہم نے اس کے اندر جو دیکھا کہ ملی جلی قوم ہے، یہ ملی جلی قوم جو ان سے بیسیکلی ہے کون؟ اور اس کے لیے جب آپ پیدائش کی کتاب 10ویں باب کی پہلی آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملی جلی قوم کون ہے، کیونکہ طوفان نواح کے بعد جو ان سے 3 جو ان سی ہیں حضرت نواح کے 3 جو ان سی ہیں جو بیٹے ہیں ان سے آگے نسلیں، اور یہ انہی نسلوں کی آگے جو ان سی ہیں اقوام بنی ہیں. اور پیدائش 10ویں باب کی پہلی آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے نواح کے بیٹوں شیم، خام اور یافت. یہ اردو میں سے سم کہا گیا، سم نہیں ہے، یہ شے کی ساؤنڈ ہے. شیم اور خام نہیں ہے، خام ہے، خے کی ساؤنڈ ہے. اور یافت کی اولاد یہ ہیں، طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، اور انہی سے آگے آپ جب چلتے چلے جائیں گے تو آپ پیدائش 10ویں باب میں ان قوموں کو جو ان سے آپ دیکھیں گے. آپ جو ان سے جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 ہیں جو شیم، خام اور یافت ہیں، اس کو جب آپ دیکھیں تو 14 قومیں جو ان سے ہیں یافت سے ہوتی ہیں، 30 جو ان سے ہیں قومیں وہ خام سے ہیں، اور 26 جو ان سے ہیں قومیں وہ شیم سے جو ان سے ہیں نکلتی ہیں. تو یہ کل ملا کے جو ان سے ہے یہ 70 قومیں جو ان سے ہیں وہ بنتی ہیں. اور انہی قوموں کو جو ان سے ہے یہ انہی قوموں میں سے لوگ جو ہے ملی جلی قوم ہے جو کہ مصر میں پہنچتی ہے اور مصر سے بنی اسرائیل کے ساتھ نکلتی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس وہ عہد، وہ کتوبہ، وہ میرج سرٹیفکیٹ، وہ نکاح نامہ جب بنی اسرائیل کے ساتھ باندھتے ہیں تو یہ جو ایونٹ ہے یہ ملٹی سینسری ہے. ملٹی سینسری سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ جو ان سے اس کی گواہیاں ہیں. مثلا آپ نے اسے دیکھا بھی ہے، اس ایونٹ کو آپ نے اس ایونٹ کو محسوس بھی کیا ہے، اور آپ نے اس ایونٹ کو جو ان سے سنا بھی ہے.
सो देखा भी है, सुना भी है और महसूस भी किया है। और आप देखते हैं कि जब खुदा कुदूस ये कतूबा, ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये निकाहनामा अपनी कौम के लिए जो उनसे वो पेश करते हैं, बोलते हैं, तो ये कौम जिसके अंदर मिली जुली कौम शामिल है, बनी इसराइल और मिली जुली कौम जो 70 कौमों पे मुश्तमिल है, वो खौफजदा है, पहाड़ के नीचे है और खुदाए कुदूस दुल्हा की आवाज सुनकर कांपती है और परेशानी के आलम में है। लेकिन आप हैरान हैं, शायद कभी गौर नहीं किया कि बनी इस्राइल की जुबान इब्रानी है, लेकिन और जो उनसे लोग हैं जो मिली जुली कौमों में शामिल हैं उनकी जुबान इब्रानी नहीं है, लेकिन तमाम के तमाम जो उनसे हैं वहां पे वो जमा है। और जब खुदाए कुदूस ये कतूबा, ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा जो 10 अहकाम उनसे बयान करते हैं, तमाम कौमें अपनी अपनी जुबान में इन अहकामात, इस सर्टिफिकेट की स्टेटमेंट को सुनती हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पहली मर्तबा खुदाए कुदूस की आवाज महज इब्रानी लोगों की समझ में आई हो। खुदाए कुदूस की आवाज शावोत, पहला शावोत के वक्त भी बनी इस्राइल के साथ गैर कौमें मौजूद थीं और हर ने अपनी अपनी आवाज में खुदाए कुदूस के इस 10 अहकाम को सुना। आए इसको 1500 साल के बाद देखें कि एक मरतबा फिर वही वाकया हो रहा है जब रूह कुदस का नुज़ूल हुआ है। हम अमाल की किताब में चलेंगे, दूसरे बाब के अंदर। अमाल की किताब दूसरे बाब में आप जाएं तो वहां पे हम 5वीं आयत से 8वीं आयत तक चलेंगे। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और अमाल 2 बाब 5वीं आयत से, और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतजब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पार्थी और मादी और लामी और मुसपतामिया और यहूदिया और कुब्तिया और पुंतस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा, यहूदी खा, उनके मरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? एक मरतबा फिर खुदा ने कलाम किया है, और वो कलाम जो उनसे हर किसी ने जो मुख्तलिफ कौमों से हैं उन्होंने अपनी अपनी जुबान में सुना है। पहली मर्तबा नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ है? क्या ये रीजन है? क्यों इसी दिन ऐसा हुआ है? क्यों इससे पहले नहीं ऐसा हुआ? पूरे कलाम के अंदर महज दो मर्तबा खुदा ने अपने लोगों से रूबरू एक मजमे से
کلام کیا، اور وہ کلام تمام لوگوں نے، صرف عبرانی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ملی جلی قومیں، تمام قوموں نے اپنی اپنی زبان میں اس پیغام کو سنا۔ پینتی کوست کیوں شاووت کے دن ہے؟ کیونکہ یہ شاووت ہے، شاووت ہی کے دن، کیونکہ 3 عیدیں ہم نے دیکھی تھیں جن میں حکم تھا کہ تمام بنی اسرائیل کے مرد جس جگہ کو خدائے قدوس چنیں گے وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ فسح کی عید، بے خمیری روٹی کی عید، ہفتوں کی عید اور عید خیام۔ فسح بے خمیری روٹی کی عید کیونکہ آگے ایک ساتھ ہے، 8 دنوں کی عید ہے۔ اس کے بعد شاووت ہفتوں کی عید، اور اس کے بعد عید خیام۔ یہ 3 عیدیں ہیں، اور اسی لیے شاگرد وہاں پہ جمع ہیں اور خدا ایک مرتبہ پھر اپنے لوگوں کو چنتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے یہوہ خدائے قدوس 2 مرتبہ اپنے لوگوں کو چنتے ہیں۔ پہلی مرتبہ، پہلی شاووت، دلہا اپنی دلہن سے جب خود ملنے آتے ہیں تو دلہا کا جو ارادہ ہے وہ اپنی دلہن کو کتوبہ اپنے ہاتھ سے دینے کا ہے، کسی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے۔ آج آپ کو جو میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ دلہا اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا، دلہا اپنے ہاتھ سے کتوبہ اپنی دلہن کو نہیں دیتا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب دلہا نہ کتوبے کے اندر وہ سٹیٹمنٹ موجود ہے جو دلہا نے اپنی دلہن کے لیے لکھنی ہے، اور نہ ہی دلہا نے کتوبہ کو، میرج سرٹیفکیٹ کو، نکاح نامے کو اپنے ہاتھ سے دلہن کو دیا۔ خدائے قدوس جو دلہا ہے وہ اپنی دلہن کو اپنے ہاتھ سے کتوبہ دینا چاہتے ہیں تاکہ دلہن ان کے ہاتھ سے کتوبہ لے اور وعدے کی زمین میں جا سکے، خوشحالی اور پھل پھول سکے۔ اپنے دلہا کی دلہن کہلائے اور دلہا کی باتوں کو لے کر دنیا کے اندر اس نور کو جو دلہا کی طرف سے ملا ہے وہ پھیلانے والی ٹھہرے۔ دلہن پابند ہے اس نکاح نامے کی، اس کے اندر جو تحریر ہے اس کی، تبھی اس پابندی کے نتیجے میں دلہن جون سی ہے دلہا کی خوش دامن ٹھہرے گی اور اس سے فیض پائے گی۔ خدائے قدوس کا ارادہ، دلہا کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی دلہن کو اپنے ہاتھ سے کتوبہ دیں، موشے کے ہاتھ سے نہیں۔
اپنے ہاتھ سے. آئیں خروج کی کتاب 19 باب میں چلیں. خروج 19 باب کی 10ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں لکھا ہوا ہے اور یہوہ نے موشے سے کہا کہ لوگوں کے پاس جائیں اور آج اور کل ان کو پاک کریں اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں. موشے کو انہوں نے دلہن تیار کرنے کو بھیجا ہے. موشے کے ذمہ یہ کام نہیں تھا کہ دلہا کا کتوبہ لے کر جو ہے دلہن کے پاس پہنچیں. موشے کو صرف اتنی ذمہ داری سونپی گئی کہ جائیں اور جا کے میری دلہن کو تیار کریں. کسی جگہ خدائے قدوس نے یہ نہیں کہا کیا ہے موشے میں اپنا کتوبہ آپ کو دوں گا, میں یہ عہد آپ کو دوں گا اور آپ اسے جو ان سے بنی اسرائیل کو دے دیجئے گا. کتوبہ دینے سے پہلے 19ویں باب کی 10ویں آیت خدائے قدوس موشے کو جو ذمہ داری پیش کر رہے ہیں وہ محض دلہن کی تیاری کی ہے. اور یہوہ نے موشے سے کہا کہ لوگوں کے پاس جائیں اور آج اور کل ان کو پاک کریں اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں. کیونکہ دلہا خود جو ہے یہ دلہا کا عہد ہے اپنی دلہن کے ساتھ. وہ کیسے کسی اور کو جو ہے شامل کر لیتے ہیں. آج آپ دیکھیں جو یہ نکاح نامہ ہے, میرج سرٹیفکیٹ, عبرانی زبان میں کتوبہ, نہ ہی تو اس کے اندر دلہا کی طرف سے کوئی تحریر ہے اپنی دلہن کے لیے کہ میں تیری حفاظت کروں گا, میں تجھے پروٹیکٹ کروں گا, میں تیری جو انسی خبر گیری کروں گا. اور نہ ہی دلہا کی طرف سے دلہن کو میرج سرٹیفکیٹ ایوارڈ ہوتا ہے. وہی طریقہ جو شروع سے ٹھہرا وہی طریقہ آج بھی چل رہا ہے. وہی انجام جو اس وقت ہوا آج بھی ہو رہا ہے. ابھی ہم انجام کی طرف بڑھیں گے. آئیں خروج 20ویں باب میں چلیں, 18 سے 20ویں آیت کو دیکھیں. خروج کی کتاب 20واں باب اور 18 سے 20ویں آیت. لکھا ہے اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑوں سے دھواں اٹھتے دیکھا, اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موشے سے کہنے لگے آپ ہی ہم سے باتیں کیا کریں اور ہم سن لیا کریں گے, لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کریں تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. دلہن نے انکار کیا اور دلہے نے تو صرف موشے سے کہا تھا جائیں اور جا کے میرے لیے دلہن تیار کریں. دلہن نے انکار کر دیا کہ دلہا نہیں, موشے آپ. موشے نے لوگوں سے کہا تم ڈرو مت, کیونکہ خدا اس لیے آئے ہیں کہ تمہارا امتحان کریں اور تم کو ان کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو. اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موشے اس گہری تاریکی کے نزدیک گئے جہاں خدا تھے. موشے کیوں نہیں ڈر رہے خدا سے؟ موشے کیوں خدا کے پاس جا رہے ہیں؟ موشے بھی انسان ہے, موشے بھی مخلوق ہے. فرق صرف اتنا خدا نے انہیں چن لیا ہے اور دلہن تجھے بھی خدا چننے آئے ہیں. تجھے بھی آج چننے آئے ہیں اور 3 مرتبہ تجھ سے پوچھا ہے
اور 3 مرتبہ تو نے جواب دیا ہے کہ جو کچھ میرا دلہا کہیں گے میں مانوں گی، اور پھر تو انکاری ہو گئی۔ موشے کہہ رہے ہیں مت ڈرو، لیکن دلہن انکاری ہے۔ موشے انہیں بتا رہے ہیں دیکھو مجھے، خدا نے مجھے چنا، تجھے بھی آج چننے آ رہے ہیں۔ دلہن انکار کرتی ہے، دلہا جون سے کتوبہ میرج سرٹیفکیٹ نکاح نامہ موشے کے ذریعے دلہن کو دے دیتے ہیں۔ یہ لے موشے، دلہن میرے ہاتھ سے نہیں لینا چاہتی، یہ آپ دے دیں۔ موشے کو دے دیا جاتا ہے۔ موشے سے میرے تک پہنچتا ہے، اس کے باوجود میں اس میرج سرٹیفکیٹ کی تحریر جو 10 احکام ہیں اسے ماننے سے انکار کرتی ہوں، اور میں ماننے سے انکار کرتی ہوں، میں اس عہد سے نکل جاتی ہوں۔ کیسے میں خدا کی برگزیدہ قوم ٹھہروں جب خدا کے عہد سے میں نافرمانی کروں؟ کیسے آج آپ اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ قوم ٹھہراتے ہیں، کہلواتے ہیں، کہلوانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے عہد سے انکاری ہیں؟ کون سی دلہن شادی کی عہد کو توڑ کر شادی کے عہد میں برقرار رہ سکتی ہے؟ طلاق تو ہونی ہے، اور طلاق ہوئی، پر یہ ہوا جو دلہا ہیں بیک اپ پلان رکھتے ہیں، کیونکہ دلہن سے شدید محبت کرتے ہیں۔ دلہا اپنی دلہن سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ اپنی دلہن کو پھر سے لینے آتے ہیں، اور اس مرتبہ موشے آپ نہیں ہوں گے بیچ میں، اس مرتبہ کوئی اور نہیں ہوگا، میں خود آؤں گا، میں جسم اختیار کروں گا، میں اپنی دلہن کو، موشے اب آپ نہیں، میں صاف کروں گا، میں پاک کروں گا، میں انہیں راس بازی کا لباس دوں گا، میں ان کے گناہوں کو دھو ڈالوں گا۔ یہ ہے وہ دلہا جو اپنی دلہن سے محبت کرتا ہے۔ شروع زمانے سے لے کر آج تک بہت کم لوگ دلہن بن پائے ہیں، دلہن کا درجہ حاصل کیا انہوں نے۔ یہ روح القدس ایسے نازل نہیں ہوا، اس کی وجہ ایسے ہی شاووت کے دن نازل نہیں ہوا، اس کی وجہ کیونکہ ایک مرتبہ پھر خدا قدوس کتوبہ جون سے اب وہ موشے کے ذریعے نہیں،
کہ اس کتوبے کی نافرمانی ہو جائے، اب وہ خود جون سے اپنی دلہن کو کتوبہ دیں گے، خود دلہن کے ساتھ جون سے اپنے رشتے کو استوار کریں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے، ان کی شریعت کو مانا ہے، اس سرٹیفکیٹ کو جو میرج سرٹیفکیٹ ہے، جو عہد کہلاتا ہے، جو ابدی عہد ہے، کیونکہ آپ اسی صورت میں اپنے دلہا کے ساتھ آپ کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے جب تک آپ اس عہد کے اندر ہیں۔ آپ اس عہد سے کنارہ کریں گے، آپ دلہا سے جون سے جدا ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو آج خدا کے 10 احکام سے کنارہ کیے ہوئے ہیں، ناچیز جانتے ہیں، وہ خدا سے دور ہیں، وہ اپنے دلہے سے دور ہیں، اور دلہے سے دور ہیں، دلہے کی بادشاہت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ ہم نے اس کتوبے کو رد کیا، وہ کتوبہ جو کہ موشے کی معرفت دیا گیا، ہم نے رد کیا دلہے کو کہ دلہے آپ نہیں، موشے ہی جون سے ہمیں یہ عہد کی باتیں کیا کریں۔ ہم خدا نے یہ بھی مان لیا، چلو آپ مجھ سے ڈائریکٹ نہیں، میں تو تیرے لیے اترا ہوں پہاڑ پر، تو مجھ سے ڈائریکٹ نہیں لینا چاہتی، جس طرح تو کہتی ہے موشے کی معرفت کہتی ہے، موشے کے ذریعے میں بھیجتا ہوں۔ اس کے باوجود دلہن نے اس عہد سے روگردانی کی، اس کے باوجود آج کلیسیا روگردان ہے۔ خدا قدوس اپنی دلہن سے محبت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے میری دلہن جون سی ہے وہ آگ کا ایندھن ٹھہرے۔ خدا قدوس میرے سے تو ممکن نہیں، اس جسم کے ذریعے ممکن نہیں کہ یہ جسم کے ہوتے ہوئے میں روح کی باتوں کو سمجھ سکوں۔ مجھے روح چاہیے خدا کی کہ میں روح کی باتوں کو سمجھ سکوں۔ خدا کہتے ہیں یہ بھی میں کروں گا، تجھ سے جدا نہیں ہوں گا، تو جدا ہو گئی میرے سے، ایسے نہیں روح القدس دیا گیا۔ 4 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں اس نکاح میں رہنے کے لیے۔ آپ کے اندر کی خواہش، آپ اس نکاح میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، اگر خواہش نہیں ہے آپ نکاح میں نہیں ٹھہر سکتے۔ خواہش ہوگی تو اپنے آپ کو تابع داری کے اندر لانا پڑے گا۔ تابع داری میں لانے کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اے خدا میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔
मुझ में ताबेदारी की रूह डाल दें। मैं अपनी जिस्मानी गलाजतों से तौबा करती हूं। ऐसे नहीं कहा गया कि तौबा करें। ये वो 4 चीजें निकाह में लाने के लिए आपके अंदर ख्वाहिश का होना जरूरी है। उस ख्वाहिश के नतीजे में आपकी हवालगी, अपने आप को खुदा के हवाले करना, जिसके जरिए से आप ताबेदार ठहरेंगे और बाकी बातों से तौबा करेंगे। जिस दिन खुदा आसमान से जमीन पर उतरे, पहली शावोत, खुदा का मकसद नहीं था कि दोबारा से उतरे। क्या बार बार वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आए? एक ही मर्तबा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। आज काश वो कौम ये कहती है, मोशे हम अपने दुल्हे से रूबरू बात करेंगे, क्योंकि दुल्हे ने कहा है कि दुल्हन तैयार करके मेरे आगे ले आओ, मैं और मेरा दुल्हा रूबरू बात करेंगे। आए मोशे, सिर्फ आप हमारे साथ खड़े हों। खुदा की रूह उसमें आ जाती। खुदा अपने हाथों से ये अहकाम देते, बनी इस्राएल कभी बदी ना करती। बनी इस्राएल ने बदी की, इनकार किया, बदी उनका मुस्तकबिल ठहरी। क्यों आज के दौर में तलाकें होती हैं? क्यों मियां बीवी के अंदर लड़ाई होती है? क्यों दुल्हा दुल्हन के अंदर नाचाहती पैदा हो जाती है? क्योंकि दुल्हा ने ना तो कतूबे में अहद बांधा है, ना उसके अंदर तहरीर है, और ना दुल्हे ने अपने हाथ से दुल्हन को कतूबा दी है। काश ये निजाम तब्दील हो जाए और दूल्हा अपने हाथ से उस कतूबे में तहरीर करे और अपने हाथ से दुल्हन को दे, और दुल्हन खुशी खुशी उसे कबूल करे। अगर ये कोई सीना पर हो जाता, अगर दुल्हन पुकार उठती जो तैयार होकर आई थी, जिसको वक्त दिया गया था, क्या मोशे ने तैयार कर मेरे सामने ले आए, दुल्हन उस दिन पुकार उठती, दुल्हा अपने हाथ से कतूबा दे देता, रूह खुदा की उसी दिन उस कलीसिया में दाखिल हो जाती। वो कलीसिया कभी खुदा का इनकार ना करती। आज रूल कुदस बांटते फिरते हैं चर्चिस के अंदर। कलीसिया कलाम से इतनी दूर है कि पादरियों से दरख्वास्त करती है कि पादरी साहब हमें रूल कुदस दे दें, और रूल कुदस खुदा का रूह है, खुदा की बख्शिश है, जो खुदा की तरफ से नायत नहीं है। ना इसमें कलाम सुनाने वाला, ना इसमें पादरी, ना कोई और शख्स। और मोशे नहीं दे सके खुदा की रूह, तो आप कैसे दे सकते हैं? जिस के अंदर खुदा की रूह दाखिल हुई, वो खुदा का नबी हो गया, क्योंकि खुदा और उसका ताल्लुक जुड़ गया।
खुदा का रसूल ठहरा, खुदा का शागिर्द ठहरा। इसीलिए रूह कुदस का वादा किया गया था, ताकि उस कतूबे को तोड़ा ना जा सके, उसकी पैरवी हो सके। कलाम खुदा हम जो है वक्त हमारे पास, चले हम थोड़ा सा और कर लेते हैं इसमें। आप दोनों वाकयात को, जो पहली शाबोत जब कोई सीना पर कतूबा दिया गया है, 10 काम दिए गए हैं, अहद बांधा गया खुदा की तरफ से, दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आते हैं, और जब दुल्हन को रूह कुदस इनायत होता है, दोनों दफा अगर आप देखेंगे तो दोनों मर्तबा ऐन उसी तरीके से निशानदही हुई है। आए खरूज 19वें बाब की 18वीं आयत में चलें। खरूज 19वां बाब और 18वीं आयत में जब आप आए तो वहां पे कलाम खुदा आपको बयान करता है, और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि यहोवा शोला में होकर उन पर उतरे, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। आप देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे 20वें बाब की 18वीं आयत में। ये 19वें बाब की आपने देखा है कि शोले में जो है लिखा है, क्योंकि यहोवा शोला में होकर उस पर उतरे। अब 20वें बाब की 18वीं आयत में आए तो वहां पे लिखा है कलाम खुदा के अंदर, और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा, और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए। कोई सीना पे आपने करने की आवाज सुनी है, आवाज सुनी है। करना शोफार, जो ये नरसिंगा होता है, जोर की आवाज है। लोग देखते हैं, कांप उठते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं। पेंतीकोस पे क्या हुआ है? वो शाबूत जब रूह कुदस दिया गया, क्या हुआ है? अमाल 2 बाब की दूसरी आयत में जाएंगे, लिखा हुआ है कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। वहां पे करने की आवाज है, यहां पे भी जो है जोर से सन्नाटे की आवाज है। आपको बताया था कि ये मल्टी सेंसरी है, सुना भी गया है, देखा भी गया है और महसूस भी हुआ है। 6 से 8वीं आयत में देखें, लिखा हुआ है, जब यह आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं, और सब हैरान होकर मुतजब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। दोनों इवेंट्स के अंदर आपको आवाज आ रही है, दोनों इवेंट्स के अंदर आपको जो उनसे आग का शोला, आग की फटती हुई जुबानें नजर आती हैं। सुन भी रहे हैं आवाज और आग के शोला की फटती हुई जुबानें। इब्रानी जुबान का लफ्ज जो यहां पे इस्तेमाल हुआ है, उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है H 6963, और ये कोल लफ्ज है, और ये आवाज और चमक जिस तरह एक क्रैकिंग साउंड होती है उसको जो है बयान करता है। कोई सीना के ऊपर आप देख रहे हैं, जब आप 19वें बाब में जाते हैं, कोई सीना की
خروج کی کتاب 19ویں باب کی آپ 16ویں آیت میں آئیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، لکھا ہے جب تیسرا دن آئے تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ تو بجلی آپ کو نظر آتی ہے، اور دوسرے باب کی آپ تیسری آیت میں جب آپ جاتے ہیں اعمال کی کتاب تو وہاں پہ آپ کو آگ کی زبانیں نظر آتی ہیں۔ اعمال کی کتاب دوسرے باب کی تیسری آیت کلام خدا میں بیان کرتی ہے، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ خدا قدوس کیسے اترے ہیں؟ آگ کے شعلہ میں۔ کہاں پہ اترے ہیں؟ پہاڑ پر۔ کیا انہوں نے کہا؟ جائے موشے جا کے میری دلہن کو تیار کریں، انہیں پاک صاف کریں۔ موشے کی ذمہ صرف اتنا کام تھا، کیونکہ خدا آج عہد باندھنے آ رہے ہیں۔ خدا آج اپنی دلہن کے ساتھ رشتہ استوار کرنے آ رہے ہیں، اپنی قوم کو چننے آ رہے ہیں تاکہ غیر قوموں سے علیحدہ ہو سکے، تاکہ وہ ان کی کہلا سکے۔ یہی کام آپ شادی کے دن کرتے ہیں نا۔ اب وہ آپ کی دلہن ہوگی، وہ باقیوں سے علیحدہ ہو گئی ہے، وہ صرف آپ کی ہے۔ خدا ایک دوسرے سے یہ کرنے آئے تھے۔ اب کیا کرنے آئے ہیں؟ اب وہ پہاڑ پر نہیں ہے۔ اس دن کوئی سینہ تھا، یروشلم کوئی صہیون پر ہے، اور یہ بھی جو ان سے لوگ یہ ہمارے ٹاپک کے اندر نہیں ہے، سکوپ کے اندر نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جمع ہے۔ یہ بھی اگر کبھی خدا نے چاہا تو ہم اس کو سیکھیں گے۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی سینہ پر جو آگ کا شعلہ ہے، سب لوگ اسے دیکھتے ہیں اور لوگ اس آگ کے شعلے سے دور ہیں۔ لوگ اس آگ کے شعلے سے دور ہیں، کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ یہ پہاڑ کے اوپر نہیں آ سکتے جہاں پہ خدا آگ کے شعلے میں اترے ہیں، کیونکہ جب تک بنی اسرائیل اپنے منہ سے نہیں کہے گی میں اپنے دلہے سے روبرو جو ہے میرج سرٹیفکیٹ لوں گی، نکاح نامہ لوں گی، کتبہ لوں گی، تب تک دلہن ان سے دور ہے۔ جو آپ دوسرے باب کی تیسری آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہر شخص جو 120 کی جماعت ہے، ہر شخص کے اوپر آگ، وہاں پر 6 لاکھ مرد، باقی عورتیں اور بچے، اور ملی جلی قوم، غیر اقوام موجود ہے۔ آگ دور ہے، یہاں پہ 120 کی جماعت پر انڈیویجول آگ جون سی ہے اترتی ہے، کیونکہ اب خدا کو موشے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے موشے مجھے نہیں آپ اب چاہیے، اب میں خود ان کا خدا ہوں گا۔ یہ جو عہد میں نے ان سے کوئی سینہ میں باندھا تھا، اب یہ میرے اس عہد کی نافرمانی نہیں کریں گے، میں ان کے اندر اتروں گا، میں ان کے اندر جو ان سے روح اپنی ڈالوں گا، میرا یہ انکار نہیں کر سکے گی میری دلہن۔ اور دیکھیں جو جس نے روح القدس کی
उस दिन नेमत पाई, वो जान देने तक भी वफादार रहा, वो अपने दुल्हा का वफादार रहा और दुल्हा की बादशाहत में दाखिल ठहरेगा। आज रूल कुदस की मंडियां लगा के ये ताजर बैठे हुए हैं और रूल कुदस की बारिशें कर रहे हैं। ये झूठे पखंडी लोग जो आज अपने आप को प्रीस्ट, प्रीचर्स, पास्टर्स कहते हैं, इन्हें ना इल्म है कि ये रूल कुदस नाज़िल क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, किसको दिया जाना है, वो क्या कंडीशंस हैं जिनको ये मिलेगा। आपने देखा कि कोई सीना के ऊपर खुदा का ज़हूर होता है, दूल्हा खुद उतरते हैं, धुएं से भर जाता है, आग है। 19वें बाब की 18वीं आयत खरूज की किताब में आपने देखा, एक मरतबा फिर दूल्हा आग की फटती हुई ज़बानों में अब इंडिविजुअल अपनी अपनी दुल्हन के अंदर रूह की सूरत में उतरे हैं। अमाल 2 बाब की दूसरी से तीसरी आयत में आपने देखा। ये है वो शावोत जो कि मुझे मेरे खुदा से मिलाप कराने के लिए दिया गया। ये ईद ऐसे नहीं दी गई, वाहिद ईद जिस के जरिए से दुल्हन अपने दूल्हे को पाएगी। इसी वजह से इस ईद को जानबूझकर पेंतिकोस्त के नाम से तब्दील कर दिया गया। कुछ और नहीं रख सकते थे, उन्होंने कहा पेंतिकोस्त कर दो, ना लोग जाएंगे कि पेंतिकोस्त क्या है, ना शावोत तक पहुंचेंगे, ना कतूबे को जान पाएंगे, ना दुल्हा उन्हें नजर आएगा। ये है वो रीजन कि पूरे कलाम खुदा के अंदर महज 3 मरतबा अमाल की किताब 2 बाब की पहली आयत में पेंतिकोस्त का लफ्ज आता है, अमाल में 2 मरतबा और पहला कुरिन्थियों की कलीसिया 15वें बाब में 1 मरतबा। शावोत की ईद है, हफ्तों की ईद है, फीस्ट ऑफ वीक्स है, दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलाप करने को है। कतूबा दूल्हा ने दे दिया, खुद देना चाहते थे, दुल्हन ने कहा मोशे के जरिए दे दें। खुदा ने कहा दुल्हन तू मेरी चहेती है, वो मोशे के जरिए दे देता हूं। दुल्हन इसके बावजूद इनकारी हुई, मानने से इनकार किया। दूल्हा ने कहा तू मेरी चहेती है, मैं आप खुद से, किसी के जरिए नहीं, खुद से आए दुल्हन तुझे लेने आऊंगा, तेरे अंदर रूह कुदस डालूंगा। ये वो रीजन है जो शावोत के दिन कतूबा दिया गया और शावोती के दिन उस कतूबे की फरमाबरदारी के लिए रूह कुदस दिया गया। खुदाए कुदूस हमें तौफीक बख्शें कि हम उनके कलाम को संजीदा लें और उनके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां चलाएं, ताकि जब दूल्हे की बादशाहत आए तो दुल्हन उनके साथ शामिल ठहर सके। खुदा आप सबको बरकत दें।
آمین.